یہ واقعہ تاریخ انسانی کے اس عظیم پیغمبر کا ہے جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ آزمائش اور اللہ کی اطاعت سے بھرا ہوا تھا، لیکن سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ سنائیں۔ یہ ایک پرسکون دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اچانک چند اجنبی لوگ آئے اور انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام، لیکن دل ہی دل میں آپ نے محسوس کیا کہ یہ مہمان کچھ مختلف ہیں، کچھ غیر معمولی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً خاموشی سے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بغیر مہمانوں سے کچھ پوچھے ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، اسے بھون کر مہمانوں کے سامنے لا رکھ دیا۔ یہ تھی ایک نبی کی مہمان نوازی، نہ سوال، نہ تاخیر، نہ شکایت۔ پھر دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو آپ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں مانا جاتا تھا کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ میزبان کا کھانا نہیں کھاتا۔ آپ نے ان سے فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تب فرشتوں نے فوراً کہا ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو ایک عظیم بشارت دی کہ ان کی بیوی حضرت سارہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ نے یہ سن کر حیرت کا اظہار کیا، کیا بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ جب اس خوشخبری کا تذکرہ مکمل ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان بحال ہو گیا تو انہوں نے فرشتوں سے ان کے آنے کا دوسرا اور اصل مقصد دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اصل مشن کیا ہے؟ تم کس مہم پر نکلے ہو؟ اب فرشتوں نے دوسری خبر سنائی جو کہ ایک خوفناک خبر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مجرم اور نافرمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ قوم لوط تھی جو اخلاقی برائیوں کی اس حد کو پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ فرشتوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں اور انہیں نیست و نابود کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ اسی بستی میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی مقیم تھے۔ فرشتوں نے فوراً وضاحت کی اور کہا مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہیں، ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے کہ اجنبیوں کے لیے بھی بہترین انتظام کیا، دوسری طرف اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے، اور تیسری طرف یہ تنبیہ ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب اسے گھیر لیتا ہے، اور اس وقت کوئی رشتہ یا تعلق کام نہیں آتا، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا آنا تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے ایک طرف اسحاق علیہ السلام کی شکل میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی بنیاد رکھی اور دوسری طرف زمین کو ایک گندی اور نافرمان قوم سے پاک کیا۔ ناظرین، سورۃ الحجر کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا عذاب دونوں حقیقی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی، حضرت اسحاق کی خوشخبری اور قوم لوط کی تباہی ہمارے لیے روشن سبق ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔